جواد نے چائے کا کپ زویا کو دیا۔ ابھی زویا نے ایک سپی لیا تھا۔ چونک کر بولی، جواد ٹائم دیکھ کر بتانا کیا ہوا ہے۔ 9:15۔ زویا ٹائم کا پوچھ کر چپ سی ہو گئی اور اس نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ جواد نے زویا کا افسردہ چہرہ دیکھا تو زویا سے پوچھا، آج اداس کیوں ہو؟ نہیں، میں بس صوفیہ کا سوچ رہی تھی، ابھی تک وہ گھر نہیں آئی، زویا ڈرامائی انداز میں بولی۔ جواد غصہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر گیا اور چلا چلا کر بولا، ابو صوفیہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی؟ پہلے تو 8 بجے تک آ جایا کرتی ہے۔ بیٹا، آج اس کی میٹنگ ہے، اس نے مجھے کل ہی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ ابو آپ دیکھ لینا، یہ بھی ایک دن ماہم کی طرح ہمارا منہ کالا کروائے گی۔ بیٹا ایسا نہیں سوچتے، اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ چند لمحوں بعد دروازے کی گھنٹی بجتی ہے اور روز کی طرح زویا دروازہ کھولتے ہوئے روبو دبدبے کے ساتھ بولی، کہاں تھی جناب؟ آج تمہارے بھائی اور ابو بہت پریشان اور غصے میں ہیں۔ صوفیہ آج بہت زیادہ خوش تھی، اس کا چہرہ خوشی سے لال تھا۔ بغیر کسی بات کو محسوس کیے اندر داخل ہوئی اور سیدھا اپنے باپ کے پاس جا کر خوشی سے بولی، ابو میری ترقی ہو گئی ہے، مجھے ہیڈ سٹاف کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ صوفیہ کا بھائی جواد نہ آؤ دیکھتا ہے نہ تاؤ دیکھتا ہے اور زوردار تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولتی ہو، ہم بیوقوف نہیں ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے گھر والے تم سے لا علم ہیں؟ بھائی آپ کو اپنی بہنوں سے کس بات کی تکلیف ہے؟ بڑی باجی کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی مار پیٹ کیا کرتے تھے اور اب میرے ساتھ۔ ابو آپ سن رہے ہیں اس کی زبان؟ یہ سب اس نے آفس سے ہی سیکھا ہے۔ بھائی بکواس بند کریں، ہر رشتے کا لحاظ اور احترام ہوتا ہے جو آپ میں نہیں۔ آپ کو بڑا بھائی سمجھ کر بہت عزت کر لی، اب اور نہیں۔ یہ بولتے ہوئے صوفیہ نے زور سے کچن کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابو کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دو، اس سے پہلے کہ باہر کے لوگ ہمارے گھر آ کر اس کی کہانیاں سنائیں۔ زویا اپنے سسر سے طنزیہ لہجے میں بولی، ابو پہلے ایک بیٹی کے کالے کرتوتوں سے آپ کو لوگوں کی باتیں سننا پڑی، اب دوسری کا بھی وہی حال ہے۔ باپ بولا، پلیز تم دونوں یہاں سے جاؤ، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ کیوں لوگوں کو روز اپنا تماشا دکھاتے ہو؟ کسی کو نہ بھی معلوم پڑے تو تم لوگوں کے جھگڑوں سے سب کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ جاؤ جواد یہاں سے، اور اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ۔ جواد اور زویا ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں، پر نہ زویا اور نہ ہی اس کا باپ کھانا کھاتے ہیں۔ ابو آپ کو کھانا لا دوں؟ صوفے پر بیٹھی صوفیہ اپنے ابو سے اونچی آواز میں پوچھتی ہے۔ چارپائی پر لیٹا باپ، ہاں بیٹی لا دو کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ جی ابو۔ پالک، مکھن اور چٹنی لاتے ہوئے بولی، ابو آپ کو چٹنی بہت پسند ہے نا؟ باپ نے پیار بھری نظروں سے بیٹی کو دیکھا اور نوالا توڑتے ہوئے بولا، پہلا نوالا تو میں اپنی چاند جیسی بیٹی کو کھلاؤں گا۔ دن میں کچھ کھایا بھی تھا یا نہیں؟ آفس جانے سے پہلے تمہیں نصیحت بھی کی تھی۔ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی، ابو آپ جانتے ہیں مجھے نوکری ڈھونڈنے کے لیے 4 سال در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی، اب نوکری مل گئی ہے تو بھائی نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے بہت تنگی اور مشکل سے اس گھر کو چلا رہی ہوں، آپ کی دوا اور ڈاکٹر کی فیس پر ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بھائی اپنی آمدنی صرف اپنی بیوی کو ہی دیتے ہیں۔ باپ فخریہ انداز میں صوفیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، میری بیٹی تم ہی تو ہو جس نے ہماری لاج رکھی ہوئی ہے، ورنہ لوگوں کی باتیں اور تانوں سے کب کے مر چکے ہوتے۔ نہیں ابو، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ ابو میرا بھی دل چاہتا ہے میں اور لڑکیوں کی طرح شاپنگ کروں، روز نئے نئے کپڑے پہنوں اور پارلر پر جاؤں، پر میں چاہتے ہوئے بھی ایسی خواہشات پوری نہیں کر پاتی۔ باپ نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا، بیٹی پہلے تو تمہاری بڑی بہن کی تنخواہ سے گھر اچھا چل رہا تھا، اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی ہے، شاید آج وہ ہوتی تو حالات مزید اچھے ہوتے۔ ابو حالات اب بھی اچھے ہو سکتے ہیں، بس آپ ہمت کریں۔ میں کیسے؟ باپ صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ابو آپ میرے باپ ہونے کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی بن جائیں۔ باپ حیران ہو کر بولا، وہ کیسے بیٹی؟
ابو مجھے آفس والے راولپنڈی سے اسلام آباد شفٹ کر رہے ہیں۔ وہاں جانے پر میری تنخواہ بڑھ جائے گی اور مجھے گاڑی بھی دی جائے گی۔ اب میں چاہتی ہوں ہم لوگ یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائیں۔ باپ کچھ دیر خاموش رہا، چونک کر بولا، میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تمہاری ماں، تمہاری بڑی بہن ماہم کی یادیں ہیں۔ یہیں پر تم تمام بہن بھائی پیدا ہوئے تھے اور یہیں پر پروان چڑھے۔ ابا ہم مرے ہوئوں کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے۔ ہماری سب سے بڑی بہن کو اس کے باس نے ہی بلڈنگ سے دھکا دیا تھا اور بعد میں الزام اپنے ملازموں پر لگا دیا۔ پولیس کی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ ابا میں چاہتی ہوں میں بہت سارا پیسہ جمع کروں اور پھر اپنی بہن کے قاتلوں کو سزا دلواؤں۔ اگر آپ ساتھ دیں تو میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ باپ بولا، وہ تمہارا بھائی؟ کون سا بھائی؟ وہ بھائی جس نے آپی کے قاتلوں سے رقم وصول کر کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا اور حیرانگی سے بولا، تمہیں یہ سب معلومات کہاں سے ملی؟ باپ کے ذہن میں بیٹی کے قاتلوں کی بات گھوم رہی تھی۔ اچھا ابا آپ کہتے ہیں تو بتا دیتی ہوں، مگر وعدہ کریں ہم دونوں کے درمیان ہوئی بات کسی کو معلوم نہیں پڑے گی۔ ابو آفس والے پچھلے 6 ماہ سے میری پروموشن کرنا چاہتے ہیں، پر میرے انکار پر ایک دن باس نے مجھے اپنے دفتر میں بلوا کر انکار کی وجہ معلوم کی، تو میں نے گھر کے سارے حالات اور آپی کا واقعہ باس کو بتا دیا۔ باس نے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے کیس دائر کیا اور یہ تمام معلومات وہیں سے ملی ہیں۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے اس بارے میں آپ سے پوچھا تک نہیں۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ صوفیہ بولی، ابو میرے باس میری بہت تعریف کرتے ہیں۔ باس نے کہا، اگر میں ایسے ہی محنت سے کام کرتی رہی تو بہت جلد پرنسپل سیکرٹری آف CO بن سکتی ہوں۔ باپ نے بیٹی کو اجازت دے دی اور بولا، بیٹی خدا تمہاری حفاظت کرے اور بہت ترقی پاؤ۔ صوفیہ بولی، ابو میں چاہتی ہوں اس معاشرے میں جتنی ظلم زدہ لڑکیاں ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ ابو بھائی کو آپ ضرور سمجھانا کہ اپنی بہنوں کی عزت کیا کریں۔ باپ بولا، ہاں بیٹا میں اسے ضرور سمجھاؤں گا۔ میری آپ تمام بھائیوں سے، آپ تمام والدین سے درخواست ہے، اپنی بیٹیوں پر شک نہ کریں، ان پر ٹرسٹ کریں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں مرد کے ساتھ عورت کو کام کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کے رشتہ دار جاب کر کے آپ کا گھر چلا رہی ہے، آپ کی ہیلپ کر رہی ہے، تو آپ اسے داد دیں، بجائے کہ آپ لوگ اس پر شک کریں۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میری تمام معلومات اور ویڈیوز حقائق پر مبنی ہوتی ہیں۔